نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف. رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز میں اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ سعادت بزور بازو نیست. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے کہ ہم جس کے ذکر خیر کے لیے جمع ہیں وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، وہ رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں، وہ صحابہ کے بھی محبوب ہیں، اہل بیت طہار کے بھی محبوب ہیں، ائمہ کرام کے بھی محبوب ہیں، ہر اہل ایمان کے محبوب ہیں اور اولیاء کے بھی محبوب ہیں. غوث اعظم درمیانی اولیاء چون محمد درمیانی انبیاء. لوگ اپنی سیاسی لیڈروں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وقت دیتے ہیں، وسائل خرچ کرتے ہیں اپنی دنیاوی رہنماؤں کے لیے، دنیا داری کے لیے، سیاست کے لیے، تجارت کے لیے. دیگر اپنے شعراء کے لیے کوئی ادبی محافل اور مجالس کرتا ہے، کوئی دیگر اپنے دنیاوی رہنماؤں کے لیے مل بیٹھتے ہیں. میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کی محبت اور یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہر اللہ والا پیار کرتا ہے. شاہ جیلاں تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں. سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. جو سلطان الاولیاء ہیں، پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، محی الدین ہیں، جو میرے میرا ہیں، پیرے پیرا ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین میں شامل فرمایا ہے. ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. اللہ والوں کا ذکر ان کی روحانی مجلس و صحبت کو اختیار کرنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب. سن لو
ہر انسان اسی کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے۔ آقا پتہ کیسے چلے کون کس سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا جب کسی سے محبت پیار اور تعلق ہو جاتا ہے، اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ انسان بے اختیار ہو کر کثرت سے اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ Love and red nose is never hid۔ عشق اور مشق یہ چھپانے سے نہیں چھپتا۔ جس کسی دا کوئی عاشق ہوندا صرف اسے دی کردا ہے کہ 100 مکر بہانی کر کے مرنے ودے مرد۔ عشق کی مثال جو بہترین ہے اس امت محمدیہ میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے خطیب۔ سرکار دل چاہتا ہے کہ کعبہ شریف میں اللہ کا ذکر بلند کروں، دشمنوں، کافروں، مشرکوں، ظالموں کی موجودگی میں توحید کا پیغام دوں، آپ کی رسالت کی دعوت دوں۔ تو نتائج کا تو علم تھا جو ہونے، پھر انہوں نے لاٹھیاں، ڈنڈے، سوٹے، اینٹیں، پتھر روڑے، اپنی طرف سے مار مار کے آپ کو شہید کر دیا۔ ویسے بھی آپ طبعاً لطیف مزاج تھے اور نحیف جسم مبارک تھا بظاہر۔ کہا وقت ہے کہ ان کے خاندان کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کو لپیٹ لیا اور ان ظالمین سے انہیں چھڑایا، اٹھا کے گھر لے گئے۔ باقی صحابہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، جتنے آپ کے ساتھ تھے وہ بھی زخمی ہوئے، مار پڑی، لاٹھیاں سوٹیاں کھائے۔ تو جس وقت آپ کو ہوش آیا تو سب نے کہا ہے ابو بکر کیا حال ہے؟ گھر والوں نے پوچھا، کہا میرا چھوڑو، بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کیونکہ آپ پہ بھی انہوں نے لاٹھیاں ڈنڈے چلائے تھے، ہم سارے تھے اور خطیب بنے ہوئے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تاریخی حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، انہوں نے بہت سخت لاٹھی چارج کیا، ظلم کیا کہ مجھے ڈر ہے تم کوئی بات چھپا رہے ہو، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں آئے گا۔ خود جو ہے اتنے لاغر اور کمزور اور اس لاٹھیوں اور مار کی شدت کی وجہ سے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں، بچوں کو لیا، فیملی کو لیا اور ان کے کندھوں پہ بازو رکھتے ہوئے گھسٹتے گھسیٹتے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے گئے۔ جب سرکار کے چہرہ مبارک دیکھا، کہا الحمدللہ اب مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، رسول اللہ موجود ہے، حیات ہے، تو ابو بکر کی لاکھ بجانے قربان۔ سبحان اللہ۔ دوسری حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس قدر امیہ بن خلف غلام تھے، اس دور میں غلاموں کو کتوں سے بھی برے طریقے سے، جانوروں سے بدترین طریقے سے پیٹا جاتا اور سزائیں دی جاتی اور استعمال کیا جاتا، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی احد احد کے نعرے لگاتے رہے۔ تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا، یہ تاریخی حقائق ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے اور لوہے کے راڈوں سے مارا اور
لکڑی کے ڈنڈوں سے آپ کی انہوں نے سزائیں دی، اور پھر لوہے والی چھڑی اور کانٹوں والی چھڑیاں لے کر ہر طرح زود کوب کیا، اذیتیں دی۔ امیہ بن خلف کہتا تھا میں نے یہ عہد کیا اپنے سارے مشرکین سے کہ میں اسے عہد چھڑا کے پھر جان چھوڑوں گا، تب سانس لوں گا، لہذا ایک دفعہ حبل کی جے عزا کی جے کہہ دو، اور یا کم از کم جو اونچا اونچا احد کہتے اس سے باز آ جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، منہ بولے پیسے بھی دوں گا، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا۔ تو آپ نے اس کی ایک نہ سنی، جب کان قریب کر کے کہتا لو نام عزا کا، لو نام ان بتوں کا، تو آپ فرماتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے احد احد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ تو اگر اتنا گہرا عشق میں چلا گیا ہے تو کم از کم اپنے دل میں وہ یاد پکاتا رہے، اونچا اونچا نام کیوں لیتا، مجھے کیوں اذیت دیتا ہے، تو پاتا ہے تو مجھے میرا غلام ہو کر لوگ سارے تانا دیتے ہیں، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اور تیرا اپنا غلام تیرے قبضے میں نہیں ہے۔ تو جو کچھ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حال سے کہا، کسی پنجابی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ اے امیہ بن خلف، مجھے تو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ میں اتوں ہور ہو جاواں تے وچوں ہور ہو جاواں، بن کے عاشق عشق دا چور ہو جاواں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ تو یہ وہ عشق تھا صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ کے ذکر کو، اس کے محبوب کے ذکر کو، قرآن کے ذکر کو، حق بات کو بیان کرنے سے باز نہیں آئے۔ تو ان کی یاد قیامت تک زندہ اور تابندہ ہے۔ تو جب ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں ہمیں پیغام یہ ملتا ہے، سرکار فرماتے ہیں جس سے پیار اور تعلق ہو تو سن لو، وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور اس کا ذکر سن کے اسے خوشی ملتی ہے، اور لاکھ مخالفت کی جائے لیکن پھر بھی وہ ذکر خیر کرنے پہ مجبور ہے، وہ مامور ہے، وہ بے بس ہے، اس کے بس میں ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جسم سے جان بے شک نکال دو لیکن اس کے ذکر کو میں نہیں نکال سکتا۔ تو جس سے اس طرح کی محبت ہو جائے تو پھر جو ہے سرکار نے فرمایا وہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار کے ایک صحابی عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی موجودگی میں ادب سے عرض کی آقا یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ طویل حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ کوئی نمازیں، کوئی روزے، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، امور خیر۔ عرض کی آقا آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہی غم کھائے جاتا ہے کہ میں تیاری نہیں کر سکا۔ آپ کے وہ صحابہ جو پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہیں، ابو بکر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہے، یہ سارے صحابہ پہلے دن سے ساتھ ہیں، تن من دن سے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے بھرپور نیکیاں کی ہیں، لیکن مجھے بہت بعد میں ایمان کی دولت ملی تو میں وہ نیکیاں نہیں کر سکا۔
اندیشہ یہ ہے کہ آپ اعلیٰ جنت میں ہوں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے یہ صحابہ ہوں گے جو پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے صدقے جنت تو ملے گی لیکن وہ بہت چھوٹے درجے کی ہوگی، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کا ذکر دوسرے سے زیادہ کیا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. تو آقا جنت تو ہوگی لیکن آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو اس جنت کا کیا لطف ہوگا. اٹھا دو اپنی محفل سے ہمیں، لیکن ذرا سوچو وہ کیسی انجمن ہوگی کہ جس میں ہم نہیں ہوں گے. آقا اس مجلس اس جنت میں اس کی وجہ کہ میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ سے ایک ایسی محبت اور انسیت ہو گئی ہے کہ آپ کی صحبت مجلس اور دیدار میری خوراک بن چکا ہے، میری حیات بن چکا ہے، میرا اوڑنا بچھونا بن چکا ہے. اس صورت نو میں جان جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنی. سبحان اللہ ما جمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا. کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، ایک گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی ہیں. سرکار نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے چھم آنسو گرنے شروع ہو گئے. سرکار نے دیکھا، فرمایا کہ اس وقت یہ حدیث بیان کی، اے میرے صحابی خاطر جمع رکھو، مطمئن رہو، المرء مع من احب. دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. اگر میرے ساتھ محبت ہے تو مطمئن رہ جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 سال کم و بیش سرکار کو میں وضو کرانے، تھیلا پکڑ کے چلنے، آپ کی ہر طرح کی ڈیوٹی دی. رفع حاجت کے لیے جاتے لوٹا پکڑ کے ساتھ جانا، اور سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں، جنگ میں، امن میں. میں نے ساری زندگی صحابہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن تھے جس دن سرکار نے یہ فرمایا تھا. صحابہ کہتے تھے نمازوں کی کمی صحیح، روزوں کی کمی صحیح، حج کی کمی صحیح، بے شک اعمال کی کمی ہے، لیکن سرکار کی محبت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس میں کوئی کمی نہیں. تو جس سے محبت ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عاشقو، اے کلمہ پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. ایسے تو قرآن میں بھی ہے، الاخلاء یوم دن بعضکم لبعض عدو الا المتقون. قیامت کے دن تمہارے عزیز و اقربا تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، تمہاری آل اولاد دشمن ہو سکتی ہے، الا المتقون، لیکن جن سے تقوی کا رشتہ ہے وہ قیامت کے دن بھی معتبر ہوگا، وہ تم سے جدا نہیں ہوں گے. تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب کہا جس سے محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، تو اے اللہ اللہ کرنے والوں اپنے آپ کو گھٹیا اور معمولی نہ سمجھو. یہ اللہ اللہ کرنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ حج کرنا، یہ زکاتیں دینا، یہ قرآن کی خدمت کرنا، یہ تسبیحات پڑھنا، یہ نیکی ہدایت کے لیے لوگوں کو بلانا، یہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، ان کو سنانا، یہ اللہ کی رضا کے جتنے کام ہیں تم مطمئن رہو، لگے رہو، یہ اللہ کی خاطر ہے. تو جو جس سے محبت کرتا اس کے ساتھ ہوگا. تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم دنیا میں بھی اللہ کے ساتھ ہو، حشر میں بھی اللہ کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، سن لو جنہوں نے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کی ہے، اللہ والوں سے محبت کی ہے، وہ پیغام سن لیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں.
اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جس شے کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جو کچھ تم خواہش کرو گے، خواہش تمہاری ہوگی اور اس کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں، اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم شیخ شہاب الدین سہروردی سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی سے محبت کرتے ہیں، امام مالک سے محبت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم علی پاک سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم امام باقر سے محبت کرتے ہیں، امام جعفر صادق سے محبت کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم سے محبت کرتے ہیں، حسن عسکری سے کرتے ہیں، امام تقی سے، امام نقی سے، جتنے اولیاء کرام بزرگان دین ہیں وہ ہمارے چاچے بابے نہیں ہیں، وہ ہمارے نانے پڑنانے یا دادے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، اللہ کے دین سے پیار کرتا ہے، آقا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہماری ساری کاوشوں کا مرکز صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی نسبت ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ساری زندگی خدمت دین، 92 سال عمر مبارک آپ نے پائی، 92 ایئرس، ساری زندگی آپ کیا کرتے رہے؟ منطق پڑھاتے رہے، فلسفہ پڑھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، علم قرآن، علم تفسیر، حدیث، علوم حدیث، فقہ، علوم فقہ، شریعت سکھاتے رہے، لوگوں کو سے گناہ چھڑاتے رہے، ان کے دلوں سے حسد، کینہ، لالچ، تکبر، گندی خواہشات، ان کے دلوں سے کفر، شرک، ہر بدکاری کو نکال کر ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول، قرآن، نماز، نیکی، ہدایت کی محبت بھرتے رہے۔ اسی لیے امت نے ان کو محی الدین کا لقب دیا، جس نے دین کو زندہ کر دیا۔ شہر بغداد کی یہ نشانی، اچھیاں لمیاں چیڑا ہو، اے تن میرا پرزے پرزے، جویں درزی دیاں لیراں ہو، اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رالساں سنگ فقیراں ہو، تے شہر بغداد ٹکڑے منگسی کرسا میرا میرا۔ ان ٹکڑوں سے مراد وہ روٹی کے لقمے نہیں ہیں، یہ اللہ کی محبت کی غذا، عشق مصطفیٰ کی غذا ہے، یہ دین کا محبت و شوق کی غذا ہے، یہ تمثیل ہوتی ہے۔ جو شعراء میں ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، ایم فل اردو ہیں، بہو رانی، تو ان حقائق کو سمجھتے کہ یہ نسبتیں جو ہیں یہ بیکار نہیں ہیں، یہ نسبتیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ والوں کے پاس چند لمحے بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو ان کے ذکر خیر یہ ان کی مجلس صحبت کی طرح ہے۔ جب ہم میر تقی میر کو پڑھتے ہیں تو روحانی طور پر اس کے قریب ہو جاتے ہیں، جب ہم علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں تو اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کتاب کے پیچھے وہ رائٹر چھپا ہوا ہوتا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جب دین کی فقہ پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ کے قریب ترین ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات،
ایک غلط فہمی کا ازالہ میں پہلے بھی عرض کیا ہے، کیونکہ ہماری یہ نشست محض نشستن گفتن خوردن برخاستن، یہ ایک لفظ کا میں نے اضافہ کیا ہے، آؤ بیٹھیں باتیں کریں لنگر کھائیں اور برخاست ہو جائیں، نہیں، یہ ہماری تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے پروگرام۔ اس میں تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو، پیغام لے کے جائیں، رہنمائی لے کے جائیں۔ جس طرح محترمہ فوزیہ عظیم فاروقی صاحبہ بتا رہی تھی کہ آقا کا فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک بھی نیکی کی بات یاد ہے تو اس کو بیان کرو، اس میں خود نہ بیٹھے رہو۔ فرمایا وہ علم جس سے مخلوق کو فائدہ نہیں، وہ ایک تالاب کی طرح ہے جس سے پانی نہیں لیا جاتا اور اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اس میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، جونکیں آ جاتی ہیں، کچھوے آ جاتے ہیں اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ علم جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے، ملتا رہے، تو وہ تر و تازہ رہتا ہے، پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، اس میں نیا پانی مزید داخل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم جو خیر کی بات سنیں آگے پہنچائیں۔ بعض لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں، ہماری بیٹی محترمہ ام کلثوم نے بھی اس طرح توجہ دلائی تھی کہ یہ غوث اعظم، غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اعظم کہتے ہیں سب سے زیادہ، سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ تو بعض بیوقوفی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اسلام کی بنیادیں یا توحید کو کوئی نقصان پہنچ گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سرکار کو کہتے ہیں کہ نبی اعظم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے نبیوں میں بھی بعض کو بعض پہ فضیلت حاصل ہے۔ ہم کہتے ہیں فاروق اعظم، فاروق تو اللہ ہے، آپ فاروق اعظم۔ رحیم اللہ ہے تو ابو بکر کے بارے میں سرکار نے فرمایا ارحم، آپ صرف رحیم نہیں ہیں، سپرلیٹو ڈگری ہیں، ارحم امت بامت ابو بکر۔ ہم کہتے ہیں یہ امام اعظم ہے، امام تو اللہ ہے یا رسول اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں غوث اعظم، قائد اعظم، مفتی اعظم، مفتی تو اللہ ہے، یفتیکم اللہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں اس مسئلے میں۔ اب اللہ سے بڑا مفتی کون ہے؟ تو یہ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم گجرانوالہ، مفتی اعظم کھبے کی، مفتی اعظم فلاں، مفتی اعظم مکہ، سارے مسلک والے اپنے ان کے مفتی اعظم ہیں۔ اسی طرح محترمہ فرما رہی ہیں کہ یہ مولانا، مولا تو اللہ ہے یا مولا جٹ ہے، تو آپ نے کہاں سے یہ مولانا کا لفظ ہر ایک کے اوپر لگا دیا؟ جس کو نورانی قاعدہ نہیں آتا وہ بھی مولانا علم دین، مولانا رحمت اللہ۔ تو یاد رکھیں یہ صرف افہام و تفہیم کی حد تک ہیں چیزیں۔ علامہ اقبال نے بھی اس پہ بات کہی کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کاور آفری کار کشا کار ساز۔ اب یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا اللہ تعالیٰ۔ کہنا تو یہ چاہیے، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تخلقوا باخلاق اللہ، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا اخلاق اپناؤ۔ اللہ کی 360 ذات مبارکہ ہیں جس میں ایک بھی ہو وہ مومن ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی آقا کیا مجھ میں بھی کوئی پائی جاتی ہے ایک وہ 360 میں سے؟ فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جانب تیرے وجود میں پوری 360 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ طبقات ہیں،
اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ طبقات انبیاء قرآن نے بیان کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، 313 مرسل، 4 اولو المرسل، اور 4 اولو المرسل میں سب سے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح طبقات صحابہ ہیں، سرکار کے بعد خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر، ان میں بھی جو مہاجرین ہیں، پھر جو انصار ہیں، اس کے بعد جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ ہے۔ بیت المال سے ان کو حصہ زیادہ ملتا تھا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر ان کا جو اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو یہ طبقات ہیں سمجھانے کے لیے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، تو یہ طبقات یہ اللہ کریم نے اپنے فضل اور کرم سے جس کو جو کچھ عطا کیا یہ اس کی اپنی عطا ہے۔ تو ان عطا کے مطابق طبقات صحابہ، پھر آگے تابعین ہیں، طبقات تابعین ہیں، ان میں مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، علوم دین کے ماہرین بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر تبع تابعین، تبع تابعین میں بھی مفسرین، محدثین، فقہاء، اولیاء، اہل حقیقت، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، پھر ان کے طبقات بنائے، ان کی خدمات اور سیرت اور کردار اور کارناموں کی روشنی میں۔ اب 3 یہ طبقات ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین۔ ان 3 کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بات کہہ دی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ 3 طبقوں کی یا 3 زمانوں کی سرکار نے خود ضمانت دی، تائید کی۔ سب سے بہترین دور میرا اور میرے صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد ان کا بہترین دور ہے، ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا دور جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تبع تابعین۔ اب امام ابو حنیفہ یہ تبع تابعین میں ہے، بعض نے تابعین میں بھی لکھا۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جتنے بھی فقہ کے ائمہ کرام ہیں، حدیث کے امام ہیں، قرآن کی تفاسیر کے امام ہیں، یہ سارے کے سارے یہ تبع تابعین میں ہیں۔ تو ان 3 زمانوں کی ترتیب کے ساتھ طبقات بنا کے دینی کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو اولیاء کرام، بزرگان دین یا مفسرین آئے ہیں، پھر ان کی علیحدہ کیٹیگری۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی یہ تبع تابعین کے بعد ہیں، یہ بعد کے دور میں ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری یہ بعد کے دور میں، شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری بعد کے دور میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بعد کے دور میں، شیخ شہاب الدین سہروردی بعد کے دور میں ہیں، اور بہت سارے جس طرح دیکھیں نا ہمارے صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہم اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، جب بات ہوتی ہے اردو کو ایز اے اتھارٹی، کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں، اردو زبان و ادب کا طالب علم بھی ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ استاد شعراء ہیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی، ان کی شاعری میں کوئی سکم نہیں ڈھونڈا جا سکتا، کیونکہ یہ استاد ہے۔ اگر میر تقی میر کو اردو نہیں آتی، غالب کو نہیں آتی، اب اگر جو ہے رفیع سودا کو نہیں آتی، مومن خان مومن کو نہیں آتی، وہ جو استاد ہیں، ولی دکنی کو اگر شاعری نہیں آئی، میر درد کو نہیں آئی، تو تم جھنجھنا بجانے والے کیسے شاعر بن گئے؟ ان میں آخری استاد
مرزا خان داغ دیلوی ہے، آخری استاد جو ہے اردو ادب کا۔ ان استادوں میں علامہ اقبال شامل نہیں، ظفر علی خان شامل نہیں۔ علامہ اقبال مرزا خان داغ دیلوی کے شاگرد ہیں۔ ان استادوں میں جو اہل علم و ادب جو ہیں اردو سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے آخری استاد شاعر مرزا داغ دیلوی پہ کٹ لگا دیا، باقی سارے متاخرین۔ متقدمین وہ شعراء ہیں جس سے علامہ اقبال اصلاح لیتے تھے، جس سے دیگر بڑے بڑے شعراء نے اصلاح لی، وہ مرزا خان داغ دیلوی پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ میرے آشیاں کے تھے 4 دن کے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ ان کے مطلب سے یا لحاظ سے وہ مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، دل لے کے مفت کہتے ہو کسی کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ تو یہ آخری شاعر استاد، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ اب جو ہم کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، تو یہ تبع تابعین کے بعد کی بات ہے۔ پہلے کی تعین سرکار نے کر دیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ غوث اعظم کو ابو بکر صدیق کے سامنے مقابلے میں رکھ دیں، امام اعظم کے مقابلے میں رکھ دیں، کسی اور، وہ طبقہ بنتا نہیں۔ ہم یہ طبقات اولیاء ہیں وہ تبع تابعین کے بعد کے، تبع تابعین کے بعد کے جو طبقات ہیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے، کیونکہ ایک صحابی کے رتبے کو پہنچنا، ساری روئے زمین کے سارے غوث اعظم اور سارے تبع تابعین، سارے تابعین اپنی ساری عبادتوں سمیت وہ کسی ترازو کے پڑھنے میں رکھے جائیں تو اللہ اکبر، سرکار کے صحابی ویسے سارے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، سابق النجوم بے مقتدیتم اہتدیتم، سرکار نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح، جس کے پیچھے جاؤ گے سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ لیکن ان کے طبقات میں جو سب سے آخری درجے میں ہیں، جس طرح مرزا خان داغ دیلوی ہے، اردو شعراء میں آخری درجے میں ہے، اس آخری درجے کے صحابی رسول کو بعض نے کہا کہ ان کو نہیں، ان کے جس گھوڑے پہ بیٹھتے اس کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار چلی گئی، جس کی قسمیں قرآن نے کھائیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، ان کی قسمیں کھائیں۔ ایک پڑھنے میں اس سب سے آخر میں جو لسٹ میں آیا، اس الغابہ کے اندر پوری فہرست بنائی گئی، اس کو رکھ دیں تو سارے غوث کتب ابدال تبع تابعین اپنی ساری نیکیوں سمیت وہ پھر بھی ہم پلہ نہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیا جائے۔ غوث اعظم، قائد اعظم، یعنی جنہوں نے اپنے دور میں مخلوق کے لیے ایسی خدمت کی کہ جو صرف انہی کا حصہ تھا، اور اس کا فیض قیامت تک جاری اور ساری، مجدد اعظم۔ تو آج کیونکہ یہ 22ویں سالانہ ذکر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، الحمدللہ ان کی یہ محفل پاک ہے جس میں میں اور آپ حاضری کی سعادت سے بہرحجاب ہو رہے ہیں۔
تو ہم اس میں ایک پیغام لینا اور دینا چاہتے ہیں، اور پورا سال ہمیں انتظار ہوتا ہے ساری دختران اسلام، تمام مدارس کی جتنی معلمات ہیں، مبلغات ہیں، وہ تشریف لائیں اور ہم مل بیٹھ کے اپنی دل کی باتیں ایک دوسرے سے کریں، کیونکہ خواتین یہ آبادی کا نصف نہیں ہے، یہ نصف سے زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا میں مرد تھوڑے ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، اور یہ فرق بڑھتا جائے گا۔ ایک مرد کے مد مقابل نہیں، وہ تو اس وقت ہے نا 48% مرد ہیں، 52% خواتین، لیکن یہ فرق بڑھتا جائے گا۔ ایک مرد رہ جائے گا، 40 عورتیں ہوں۔ یہ بھی محققین نے مختلف روایات سے اس بات کو بیان کیا۔ تو اتنے بڑی اکثریت کو نظر انداز کر کے کون سا ہم مثبت انقلاب لا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو امام الانبیاء، امام المرسلین بنایا، اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ سب سے پہلے جس کے سینے کو نور ایمان سے روشن کیا گیا وہ خاتون ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے۔ اور سب سے پہلے جس نے سرکار کی ڈھارس میں دائی وہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، وہ زید بن حارث نہیں ہے، وہ مولا علی نہیں ہے، وہ فاروق اعظم نہیں ہے، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین خاتون اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہاں جائیں؟ اسلام میں شہید کا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشف کشے، کتنی شانیں ہیں شہداء کی۔ اسلام کا جو پہلا شہید ہے وہ مرد نہیں ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی خاتون ہے۔ اور اللہ اکبر، 1,40,000 کم و بیش صحابہ نے مل کر جو امت کو دین دیا ہے۔ یہ فقہاء علماء نے پوری تحقیق ایمانداری سے یہ بات لکھی، وہ 2/3 دین دیا ہے۔ اگر 100% ہو تو 66% دین ہمیں 1,24,000 یا 40,000 صحابہ سے کم و بیش ملا۔ پورا 1/3 دین اکیلی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے امت کو عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ، مرشد جیوے، مرشد جیوے، مرشد جیوے۔ کسی کوئی معزز فوت ہوئے تو وہاں تعزیت کرنے والوں میں اکابر صحابہ تھے، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ رو رہے تھے تو انہوں نے کہا باز آ جاؤ، رو نہ، میت کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ اب سارے اکابر سے آتا ہے، وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، وہ موقع تھا جب بات سمجھانی ضروری تھی، وہ ضرورت تھی اس وقت۔ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَحْسَبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ جو انسان کرتا ہے اسی کے ذمہ ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ اپنے مال لے کے دنیا سے رخصت ہو گیا، اب تمہارے رونے یا ہنسنے سے اسے کوئی فائدہ نقصان نہیں۔ جب اللہ کا یہ حکم ہے تو تم کہاں سے یہ فتویٰ لگا رہے؟
انہوں نے فوراً اپنے الفاظ واپس لے لیے. تو سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، صحابیات کو بھی صحابہ کو بھی آپ دین سکھاتی تھی، دین دیتی تھی. اسی لیے انتہائی دین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملی. دیکھو اسلام کے بطلے جلیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کی شخصیت اور کردار اور خدمات کو اسلام سے ایک سائڈ پہ کر دیں تو دین بالکل پھیکا اور بے روح ہو جاتا. سرکار نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد ایک نبی کے آنے کی بھی گنجائش ہوتی تو عمر بن الخطاب نبی ہوتا. تو آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تحریص، ان کی ترغیب، ان کی دعا اور ان کے اسلام کے لیے جرأت اور بہادری کو دیکھ کر کہ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں. تر شروع ہو کے تو گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دو. ہم واپس نہیں پلٹنے والے. تو وہ اسلام میں داخل ہوئے ایک خاتون کی وجہ سے، سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ بہت بڑا ملک بنایا آپ نے پاکستان، انگریزوں سے لڑ کے، ہندوؤں سے لڑ کے، سکھوں سے لڑ کے، 14 مسلمانوں کی اپنی سیاسی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں، دیگر جماعتیں، ان سے لڑ کر ان شیر کے منہ سے لقمہ چھین کر یہ وطن حاصل کیا. کمال کیا آپ نے. اسے کہا لوگوں تمہیں اس حقیقت کا نہیں پتہ، اگر محمد علی جناح کے ساتھ یہ مادر ملت یہ فاطمہ جناح نہ ہوتی تو کبھی پاکستان نہ بن پاتا. جتنی اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، میری رہنمائی کی ہے، میری دلجوئی کی ہے، قدم قدم پہ میرا سایہ نہیں، میرے سایہ بن کر، یعنی میرے سائے کی طرح جو ساتھ رہی، میرے سارے معاملات میں ہر طرح میری رہنمائی اور خدمت کرتی رہی. یہ پاکستان، یہ خاموش جو پیچھے کار کن تھی، یہ محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح ہے. بعض کہتے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، بیوقوفوں، بھائی نے شادیاں کی تھیں، کوئی شادی کامیابی نہیں ہوئی، سارے سیاسی ٹوٹ نکلی. جتنی بیویاں بھی قائد اعظم کی زندگی میں آئیں وہ سیاست کے نام پہ محبت کا ڈھونگ رچا کے کسی طرح ان کے ساتھ شامل ہوئیں. جو ہی قائد اعظم کو پتہ چلا انہوں نے اسی وقت ان کو کک آؤٹ کر دیا. صرف مادر ملت فاطمہ جناح تھی، انہوں نے اپنی خوشیوں کو، اپنی جوانی کو، ہر شے کو بھائی اور اس کے مشن کے لیے قربان کر دیا. اور آج یہ ملک پاکستان میں ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. تیرے خیال سے ہے دل شادماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا. تیری ہی کوششوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دل شاد ہم ہوئے ہیں. ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، بھٹکے ہوں کو منزل کا راستہ دکھایا. تاریخ کہتی ہے کہ لوگ قوموں کی رہنمائی لیڈر کرتے ہیں. قائد اعظم وہ لیڈر ہے کہ انہوں نے خود قوم تشکیل بھی دی اور قوم کی پھر رہنمائی بھی کی. اور اس میں جو پیوٹل رول ہے وہ ایک خاتون کا ہے. لہذا عورت کے کردار کو ہم شریعت میں، طریقت میں، حتیٰ کہ سیاست میں، کسی بھی شعبہ زندگی میں ہم اس کی نفی کر کر کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتے. تو اسلام نے جو عورت کو حیثیتیں عطا کی ہیں، آج ہم نے یہ پیغام لے کے جانا وہ کیا حیثیتیں اور ان کا حق کیسے ادا ہونا ہے. کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اسلام نے ماں بہن بیٹی اور بیوی کا رتبہ دیا؟ خاتون کو بڑا بلند رتبہ ہے.
الجنت تحت قدام الامہات، یہ سناتے رہتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ پہلے پتہ تو کرو ماں ہوتی وہ کون سی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ جو ماں اسلام کو درکار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار نے جب کہہ دیا خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی وانا خیر لکم اہلی، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی بچوں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ وانا خیرکم اہلی، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے حق میں۔ بیوی کا بڑا رتبہ، غزوہ بدر جس میں 5000 فرشتے شامل ہوئے، سارے خلفائے راشدین کم و بیش، عشرہ مبشرہ کم و بیش، اصحاب بدر جن کی شان قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے یوم الفرقان۔ اب وہ غزوہ بدر جس میں فرشتے بھی تھے، جبریل امین تھا، میکائیل تھا، اسرائیل تھا، اسرافیل تھا، اللہ نے کہا ہے محبوب صرف یہ فرشتے نہیں بھیجے، میں بھی ساتھ ہوں۔ تو یہ غزوہ جس جھنڈے کے سائے میں لڑا گیا وہ سرکار کی شریک حیات خاتون اول سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر کی چادر اور دوپٹہ تھا۔ میں یہ جھنڈا نہیں گرنا چاہیے، تمہاری ماں کا جھنڈا ہے، ام المؤمنین کا جھنڈا ہے، یہ ان کے سر کا دوپٹہ ہے، اسے زمین میں نہیں گرنے دینا، تم جانیں قربان ہوتی ہیں تو ہو جائیں۔ تو وہ غزوہ بدر بڑا سٹیٹس ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے فرمایا یہ جنت کی تمہارے پاس چابی ہے، جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، بیٹی بھی جنت کی کنجی ہے۔ بیٹوں کے بارے میں نہیں ایسی کوئی حدیث۔ سرکار نے فرمایا جس کی بیٹی ہو اچھی تعلیم و تربیت کرے، خدمت کرے، اللہ کی رضا کے ساتھ اسے گھر سے رخصت کرے، وہ صرف جنت میں نہیں ہوگا، فرمایا وہ ایسی جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ، اس طرح میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ اتنا رتبہ، لیکن پتہ کرو بیٹی ہوتی کون سی ہے، وہ کیسی بیٹی ہے۔ سرکار نے یہ تو کہہ دیا کہ جو ایک دفعہ ماں باپ کا چہرہ، ماں کا یا باپ کا یا دونوں کا محبت سے دیکھے تو ایک اجر مقبول کا ثواب۔ وہ نظر کون سی ہے جو ہم دیکھتے ہیں قہر کی نظروں سے، ماں باپ کو دیکھتے ہیں حقارت کی نظر سے، ان کو کسی اور نظر سے جو روا نہیں کسی مہذب انسان کے لیے، وہ نظر جس پہ ایک ایک نظر پہ اجر مقبول کا ثواب ہے، وہ اطاعت شاری کی نظر ہے، وہ عاجز انکساری کی نظر ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان کے آگے ادب سے جھکے رہو، ان کے ساتھ اف بھی نہ کرو۔ تو اب آج ہم نے پیغام یہ لے کے جانا ہے کہ دخترانِ طریقت ہم کس طرح اپنی زندگی گزار سکتی ہیں کہ ہم ان ساری کیٹیگریز پہ پوری اترے۔ ویسے اس امت محمدیہ میں جو آئیڈیل خاتون کا تصور ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، ماں کی حیثیت سے بھی آئیڈیل سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کی بڑی شان ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن ایک نسبت ہے، شوہر کی نسبت سے نہیں، ٹھیک ہے، شوہر کی باقی نسبتیں نہیں ہیں، صرف ماں ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی،
آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز سیدہ خاتون جنت 3 نسبتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. آپ تشریف لاتی تو سرکار اٹھ کے استقبال کرتی، پیشانی سے بوسہ لے، شفقت فرماتے، ان کے بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، ان کے شوہر کو محبتیں چاہتے، سب کچھ نچھاور فرماتے، ان سے وابستہ ہر شے سے پیار کرتے. فرمایا جس نے میری اس بیٹی کو رلایا، نوٹ کا اس نے مجھے رلایا ہے. جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا ہے. آٹومیٹکلی پتہ چلا جس نے اسے راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے مجھے راضی رکھا اس نے گویا کہ اللہ کو راضی رکھا. تو آئیڈیل خاتون اسلام کے اندر ایک رول ماڈل سیدہ خاتون جنت. ویسے سرکار کی ساری صاحبزادیاں رول ماڈل ہیں، لیکن ان کا کردار جس انداز میں تاریخ میں اسلام میں نکھر کے سامنے آیا، اور سرکار نے فرمایا اللہم رب اہل بیتی، ان کو اپنی اہل بیت میں خاص طور پہ آغوش محبت میں لیا، وہ صرف ان کا حصہ ہے. آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانویں اعتاج دار حل عطا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. یہ علامہ اقبال کا کلام ہے. کوئی یہ نہ کہ یہ مشکل کشا کہہ دی ہے تو پتہ نہیں یہ کیا بات ہے. فتویٰ آئے تو سیدھا علامہ اقبال کی طرف جائے. مرکز یہاں بانویں تاج دار حالتا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سلال عشق. یعنی والدہ ماجدہ ہے حسنین کریمین کی. دیکھو کیسی نسبت ہے. آپ کے ابا جان ہیں وہ سید الانبیاء ہیں، شوہر ہیں سید الاولیاء ہیں، صاحبزادے ہیں سید الشہداء ہیں، اور خود سیدۃ النساء ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. تو ہمارے لیے رول ماڈل سیدہ خاتون جنت ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. تو پیغام ہم یہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اب ہمیں جو مسائل درپیش ہیں، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، اور ہمارے گھروں کی جو عزتیں ہیں، جو بیویوں کو ہیں، ہم کس طرح اس سے نبرد ازما ہو سکتے. ہم یقیناً سب یہی چاہتی ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والی مومنہ مسلمہ کا یہی ایک سب سے بڑا اعزاز بھی ہے، اور اس کی خواہش بھی ہے کہ ہم سیدہ خاتون جنت ان کا رول ماڈل بنیں، کہ نیزانی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیں مرنے کے بعد بھی ان کی سنگت ملے اور جنت میں بھی ان کی سنگت ملے. ماں کی حیثیت سے دختران اسلام، پہلے ابھی زیادہ تر بیٹیاں ہیں، تو بیٹی کی حیثیت سے ہم نے کیسے آگے بڑھنا، یہ سب سے مشکل ترین کام جو ہے. کیونکہ اصل تربیت گاہ جو ہے وہ باپ کا آنگن ہے بچیوں کے لیے، وہ ماں کی آغوش محبت ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد سید الاولیاء شہباز طریقت ابو البیان حضرت مولانا محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ماں اگر کمینی ہو تو بچہ بھی کمینہ ہوتا ہے، ماں اگر بے نماز ہو تو بچے بھی اسی راہ پہ چلتے ہیں، اور ماں اگر پاکیزہ ہو تو بچہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے. ماں اگر تہجد گزار ہو تو بیٹا بھی تہجد گزار ہوتا ہے. ماں اگر ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا بھی غوث اعظم ہوتا ہے. تو ماں کا کردار جو ہے وہ بعد میں بنتا ہے، پہلے بیٹی کی حیثیت سے اس کی تربیت ہو. تو بیٹیوں کے لیے جو سب سے بنیادی ضرورت ہے
ماں باپ کے علیحدہ احکامات ہیں، ان کو حکم ہے کہ بچیوں پر بچوں کو ترجیح نہ دیں، ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، اور جو اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں ان کو بچیوں کے لیے بھی وقف کرو، جو اللہ نے بیٹیوں کا وراثت میں حصہ رکھا وہ حصہ ان کو دیا جائے، اور شادی بیاہ کے موقع پہ ان سے رضامندی طلب کی جائے، یہ نہیں کہ جس کے لیے کیسا چاہے باندھ دیں اندھیرے میں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بیٹیوں کے لیے ہمیں سب سے پہلی اپنے ماں باپ کی خدمت، شرم و حیا کی چادر اوڑھ کر اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں بزرگوں کی خدمت کے ساتھ ہی عزت بھی ہے۔ ہر کے خدمت کرد خود مخدوم شد، جو بیٹی کی حیثیت سے خدمت کرے گی تو بیوی کی حیثیت سے بھی اس کی خدمت ہوگی، ماں کی حیثیت سے بھی اس کی خدمت ہوگی۔ اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم بیٹی تھیں تو اچھے ماں باپ نہیں ملے، بیوی بنی تو اچھا شوہر نہیں ملا، ماں بنی تو اچھی بہو نہیں ملی۔ تو وہ یہ سوچتی نہیں کہ میں اچھی بیٹی نہ بن سکی، اچھی بیوی نہ بن سکی، میں ایک اچھی ماں کا کردار ادا نہ کر سکی، وہ سارے الزام دوسروں پہ ڈال دیتی ہے۔ جو اچھی بیٹی ہے وہی اچھی بیوی ہے، وہی اچھی ماں ہے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دلجوئی کرے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری اکثر دختران اسلام جو صاحب نسبت بھی ہیں، بیعت جنہوں نے کی ہوئی ہے، میں نے بڑا غور کیا، بڑا طویل عرصہ میں نے استخارے کیے، قبلہ عالم کی صحبت میں بھی 23-24 سال رہا، دن رات صبح و شام۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں آپ نے رہنمائی کی ان کے قدموں میں بھی جا کے بیٹھے۔ پھر طریقت کی دنیا میں آپ کیونکہ صاحب نسبت ہے، یہ پیغام دینا ضروری ہے، جس وقت آپ شیخ سے تربیت لیتے ہیں تو آگے بھی شیخ آگے بھیجتا ہے، سرکار کے پاس نہیں، اپنے خواجگان کے پاس بھیجتا ہے۔ اور مجھے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ سید محمد امین شال و بہاروی رحمۃ اللہ علیہ آل و معاشی والے، ان کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے پھر آگے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ہادی نامدار شاہ نتھیالوی کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے پھر حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے پھر فیض اللہ تیراہی کی خدمت بھیجا۔ انہوں نے پھر خواجہ معصوم سرہندی کی، پھر مجدد الفسانی کی، پھر خواجہ اسی طرح شاہ نقشبند بہادر بخاری کی۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ آپ پریشان تھے، میں دعا کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب بھی کھڑے ہیں اور حضرت شاہ نقشبند بہادر بخاری بھی کھڑے ہیں۔ تہجد گزار ہے بچہ، نماز ہے، باشرہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا دوست پریشان ہے، تو فرمانے لگے کہ تو کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے، ہم دونوں ساتھ ہیں۔ انہوں نے پھر آگے حضرت خواجہ باز جدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اپنے مشائخ، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت مولا علی شیر خدا، پھر دیگر اولیاء کرام، حضرت داتا غازی بخش علی ازویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ ایک ظاہری صحبت ہوتی ہے، ایک روحانی صحبتیں بھی چلتی ہیں۔ میں داتا حضور کی خدمت میں کم و بیش 2.5 سال رہا ہوں روحانی طور پر، بالکل جس آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کھلی آنکھوں سے ایسے ہی ہوتا تھا آپ کی خدمت میں۔ وہاں بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی، جلسے ہوتے، پروگرام ہوتے، اور آج کل ظاہری اور روحانی طور پہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابو جل رحمہ غلام محی الدین چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام بلی سرکار
حضرت حافظ محمد افضل کریم عیدگاہ شریف والے، حضرت بابا جی قاسم موڑا شریف والے، میں شاید اپنے سے دور ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں پریشان تھا، گولڑا شریف چلا گیا تو فرمانے لگے کہ بیٹا پریشان نہ ہو، گجرانوالہ سے بہتر تمہیں یہاں وہاں کی مسجد سے بہتر مسجد ملے گی، اس شہر سے بہتر شہر ملے گا، اور اس سے بہتر ساتھی بھی ملیں گے، اور اس سے بہتر تمہیں صحبت ملے گی۔ میں حضور باقی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ گجرانوالہ اور اسلام آباد 62 سال کا فرق ہے۔ اسلام آباد آپ سے 60 سال آگے، آپ 60 سال بعد جہاں پہنچیں گے اس وقت اسلام آباد، امریکہ ہم سے اسلام آباد سے 100 سال آگے، 100 سال بعد ہم جہاں پہنچیں گے اس وقت نیو یارک امریکہ ادھر کھڑا ہے۔ یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہم ان سے آنکھیں بند کر کے کوئی اپنے لیے بہتر لاہ عمل تیار نہیں کر سکتے۔ تو بہتر شہر ملے گا، ساتھی بھی ملیں گے۔ میں اب اللہ والوں کی صحبت وہ میں ایسی حضرت صاحب سے کیسے ڈھونڈ سکتا؟ تو محبت سے فرمانے لگے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ امام العاشقین میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے پاکستان میں جتنے شاک رسول ہیں ان کے امام حضرت میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں گولڑا شریف گیا ہوں، وہ جو بڑھ کا درخت ہے اس کے نیچے ایک سائڈ پہ 7 پانی کا تالاب ہے، ادھر مسجد ہے، ادھر مدرسہ ہے۔ تو قبلہ عالم میرے پیر و مرشد اور بابو جی علیہ رحمہ غلام محی الدین جو تاجدار گولڑا شریف کی اکلوتی نگینہ اولاد تھی، وہ بیٹھے ہوئے سر جوڑ کے جس طرح بیٹھا ہوتا ہے، قبلہ عالم دو زانو ہو کے جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور بابو علیہ رحمہ اس طرح کے ایک ان کا گھٹنا کھڑا ہے اور ایک بچھا ہوا۔ تو قبلہ عالم نے اسی طرح یہ سارا جس طرح وہ لباس پہنتے تھے، اور بابو علیہ رحمہ نے بھی بڑے صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کہتے ہیں گٹ مٹ کرنا، وہ گٹ مٹ کر رہے ہیں۔ 1 یا 2 دفعہ انہوں نے میری طرف دیکھا، میں کہ 6-7 فٹ دور بیٹھا ہوا ہوں مسجد والی سے۔ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بات پلاننگ ہے جو میرے بارے میں آپ آپس میں کر رہے ہیں دونوں۔ تو اتنے میں سیدنا پیر میرے علی شاہ گولڑوی اپنا جو ان کا آبائی گھر تھا اس جگہ سے آپ تشریف لائے، دراز قدم مبارک۔ میں ادب سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، انہوں نے شفقت فرمائی۔ تو آنکھ کھلی تو رات کے 3:15 تقریباً بجے تھے، سحری کا وقت۔ تو میں نے خیر غور و فکر کیا۔ اس کے بعد ایک میگا چینج جس کو کہتے ہیں، جس طرح عزیزم پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب فرما رہے تھے، یہ سالانہ محفل سے میں جب سے آیا ہوں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کرتا ہوں۔ میں یہ تبدیلی عظیم فاروقی سے نہیں، یہ بڑوں کی طرف سے یا رسول اللہ، یا علی نے وہ فیضان جو ہے وہ اس طرح ہمیں دیا ہے۔ دیکھو یہ فیض اللہ کی بارگاہ سے آتے، اس بات کو نوٹ کر لیں، یہ بعض غلط فہمی میں پھرتے رہتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مل جائے تو کیا ملے گا؟ آپ کیسے ملیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھا، ایک جھلک کو دیکھا اور سرما بن گیا پہاڑ، وہ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام ہوش ہو کے ادھر جا پڑے۔ بعض روایت میں 10 دن بعد ہوش آئی، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا۔ ہوش آتی کا یا اللہ میری توبہ، میری توبہ۔ کیا لازمی ہے سب کو ملے ایک ساتھ جو آپ آؤ نا، ہم بھی ذرا سیر کریں کوہ طور کی۔ وہ ادب کی ہماری بیٹی بیٹھی ہے تو بار بار توجہ اس طرف جاتی ہے۔ تو وہ 40 بندے تھے، وہ تو بالکل ہی حق ہو گئے نا، ان کی تو روحیں نکل گئی۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے جلووں کو نہیں دیکھا، سوئی کے ناکوں کے کروڑویں حصے سے بھی چھوٹے سوراخ، اب اس سوئی کا ناکا اتنا چھوٹا ہے، اس کا کروڑواں حصہ کتنا چھوٹا ہوگا، اس میں سے
ایک جھلک آئی، ساری جھلکیں نہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ شاید وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ جس پہ مہربان ہو جاتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے قد رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا ہے۔ سرکار نے تو اللہ کو دیکھا ہے نا، کہ جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا، جنہوں نے اللہ کو دیکھا، اس کے وجود کو پا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے پہ مہربان ہوتے ہیں، اس کو ملنا چاہتے ہیں، اس سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اللہ خود چل کے نہیں آتا، وہ اپنے کرم اور فضل اور رحمتوں کی جھلکیاں اس بندے کے جو محبوب چہرے ہوتے ہیں، وجود ہوتے ہیں، اس میں ڈال کے اس کو عطا کرتے ہیں۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہر سخن شریف ہونا دا محرم کاندہ رازوں۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ شیخ کی صحبت جو ہے، اس کی مجلس جو ہے، ایک ہماری بچی کہتی ہے میں کافی عرصہ یہ دعا کرتی رہی کہ سرکار مجھے اپنا دیدار کروائیں، دروشی پڑھا بڑا، دعائیں بھی مانگی۔ کافی عرصے بعد پھر ایک بزرگ ملے خواب، انہوں نے کہا کہ تم سرکار کی زیارت کیوں کرنا چاہتی؟ اس نے کہا میں قرآن کی خدمت کرتی ہوں، پڑھاتی ہوں، آپ کی نعتیں پڑھتی بھی ہوں، سنتی بھی، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے سرکار کا دیدار ہو اور میں خوش بخت ہو جاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ پیغام تمہارے لیے یہ ہے، پیغام تمہارے لیے یہ ہے کہ کسی تم آدمی دین جو قرآن کا خادم ہے، جو دین کا عالم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تم کسی عالم دین کو دیکھ لو ایسے ہی ہے جیسے تم نے رسول اللہ کو دیکھا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ انہی کا خادم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پہ مہربان ہوتے ہیں تو اس کی پسندیدہ صورت جو اس کی پسندیدہ ہوتی ہے، اس صورت میں یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ پہلا مصرع کس طرح؟ تو یعنی دیدے پیر دیدے، یعنی جو اللہ والوں کی سرکار سے پوچھا گیا اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہاں جائیں، تو فرمایا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ، اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، فرمایا قرآن پڑھو۔ اللہ کی رحمت کی آغوش میں جانا چاہتے ہیں، فرمایا نماز پڑھو۔ قرآن بھی ہے نا، وہ تو وہ سجدے والی آیت پڑھ دے گی آپ کو۔ تو ساری اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ اچھی بیٹی جو ہے وہی اچھی بیوی ہے، وہی اچھی ماں بنتی ہے، اور تربیت یہی لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو شادی سے پہلے نمازوں کی توفیق نہیں ملی، قرآن اور دین آپ نہیں سیکھ سکیں، آپ اپنی کردار اخلاق کو نہیں سنوار سکیں، تو شوہر کے گھر میں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار خواتین ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں، کس کس کی دل جوئی کرنی پڑتی ہے، خدمت کی بھی عادت کوئی نہیں، رننا پکانا بھی نہیں آتا، قرآن بھی کوئی نہیں، نماز بھی کوئی نہیں، اللہ رسول کی محبت بھی کوئی نہیں، تو کیسے وقت گزرے گا؟ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ تو آپ اس انتظار میں نہ بیٹھیں جب بیوی بنے گی تو پھر دیکھی جائے گی، یا ماں بنے گی پھر پتہ چل جائے گا ہمیں۔ آپ اپنی زندگیوں کو، میں نے پوری تحقیق کی، 2 چیزیں مجھے ملی۔ نمبر 1 اپنی نمازوں کو درست کریں، نمبر 2 اپنے قرآن کو درست کریں۔ جو نماز کے ساتھ لگ گیا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی حضور فلاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی بے حیا ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ گار ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اگر وہ لگا رہے گا تو ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ اس کو ہر گناہ اور معصیت سے نجات عطا کر دے۔ کرے تو صحیح۔ تو ایک نماز صرف نماز رسم والی نہیں، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر جن کا عمل ہے بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں مولا اگر دنیا میں نماز نہ ہوتی تو کی مقصد سے دنیا سے آنا؟ الصلاۃ معراج المومنین، سرکار فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی چابی ہے، یہ دین کا ستون ہے، یہ کامیابی کا پہلا دروازہ، پہلی سیڑھی ہے۔ او اللہ کی بندیوں، اگر یہ پہلی سیڑھی آج تک ہم طے نہیں کر سکی تو آگے کہاں جائیں گی؟ سرکار نے فرمایا دو لوگوں کے ایمان کی گواہی دو، ایک وہ جس کا تعلق مسجد سے دیکھو، اب مسجد میں جا کے وہ گدی چارہ تو نہیں کھیلنا، کوئی لوڈو تو نہیں کھیلنی، مسجد میں جانا نماز کے لیے، جس کا تعلق نماز سے دیکھو، اور دوسرا فرض جس کا تعلق قرآن سے دیکھو، جو قرآن پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، سیکھتی ہے، سکھاتی ہے۔ کیا مقصد ہے کہ قرآن کا فیض ملے، اللہ کی رضا ملے، اس کے ایمان کی گواہی دو، مسجدیں بھی شفاعت کرے گی اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ تو نماز اور قرآن اس کو ابھی ٹھیک کیا جائے۔ چاروں مشیرگان ایک بڑی تھی مجھ سے، اللہ نے کروڑوں جنتیں عطا فرمائے، ہم نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے نماز چھوڑی۔ ساری مشیرگان الحمدللہ اللہ کی توفیق سے انہوں نے کسی دن قرآن چھوڑا ہو، پہلے دن جب سے ہوش ہے، یہ آج نہیں، یہ مسرت عصمت فاروقی صاحب آج نہیں پڑھا رہے، یہ جب سے ہوش ہے قرآن پڑھا۔ دیکھو ہمارے پاکستان کے جو مفتی اعظم ہیں، جن کو سب سے بڑا شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد۔ یہ جتنے بڑے ہمارے علماء ہیں سارے ان کے شاگرد ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں۔ یہ ساروکی میں رہتے تھے، وزیر آباد کے قریب ایک قصبہ ہے۔ ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی اماں جان والدہ محترمہ فاطمہ بی بی زوجہ حاجی اللہ رکھا، فرماتی ہیں کہ میں ان کی لاڈلی شاگردہ تھی، وہ آگے پیچھے ہوتی تو میں ان کی جگہ صلاۃ و تسبیح پڑھاتی، قرآن پڑھاتی، اور میں نے نور نامہ کئی چیزیں یاد کی ہوئی تھی، ان کی میں سنگت و صحبت میں رہی کم و بیش 10 سال۔ پھر وہاں وہ چودھریوں سے کوئی معاملہ بگڑا، وہ پھر وہاں سے فیصل آباد شفٹ ہو گئے۔ پہلا ان کا ڈیرا ساروکی میں تھا، تو ساروکی سے وہاں چلے گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب سے مجھے ہوش ہے وہ قرآن پڑھتی، نماز قرآن، نماز قرآن۔ یہاں گجرانوالہ میں جب یہاں تشریف لائی تو زندگی میں جب تک وہ دیکھ سکتی تھیں، جس طرح ہماری ماں کی جگہ ہے بابی نسیم صاحبہ، آنکھوں سے پورا نظر نہیں آتا۔ ابھی پچھلے مہینے انہوں نے کتنی بچیوں کی دستار بندی کرائی ہے کہ ان سب کو میں نے قرآن پڑھا دی۔ تو والدہ محترمہ جب تک نظر کام کرتی رہی مسلسل قرآن پڑھاتی رہی، قرآن سے پیار۔ نمازیں اتنی کہ ساری نمازیں، اشراق بھی، چاشت بھی، تہجد بھی، اپنی زندگی کو نماز اور قرآن کے ساتھ باندھ دیا۔ اور مجھے فرماتی عظیم بیٹا سچی بات یہ ہے کہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، زندگی میں نہیں، سال میں نہیں، مہینے میں نہیں، ہفتے میں، ایک دن میں۔
اور میں ذرا تھوڑی سی طبیعت ناساز ہوتی ہے تو آپ فوراً تیمارداری کے لیے آ جاتے ہیں. کون؟ امام الانبیاء، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چل کے روحانی طور پہ آپ تشریف لے آتے ہیں، تسلی اور دلاسا لے کے جاتے ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا کہ میں خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ، جو والد ماجد بھی ہیں خواجہ فقیر محمد چراہی، یہ علی پور سیدہ والے جتنے بزرگ ہیں، یہ جماعت علی شاہ، یہ سارے ان کے مریدین، یہ ان کے مریدین ہیں. تو حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی، لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہوا انجمن حمایت اسلام، جس میں علامہ اقبال نظمیں پڑھتے تھے. نالہ یتیم انہوں نے نظم پڑھی تو اتنا چندہ اکٹھا ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. سارے سال کا چندہ اکٹھا ہوتا، پھر اس کو جتنے یہ اسلامیہ کالج گجرانوالہ، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ، اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور، یہ مختلف جگہوں پہ جتنے جو اسلامی ادارے تھے وہ ان کی سرپرستی کرتے تھے. تو وہ ان کی سرپرستی کرتے تھے، تو ان کو ایز اے مہمان خصوصی، ایز اے صدر جو ہے اس تقریب میں بلایا لاہور انجمن حمایت اسلام نے. پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. تو مولانا ظفر علی خان اسٹیج سیکرٹری تھے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تا غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے گلزاروں میں. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا نما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو سیاروں میں، یہ نور نہ ہو ستاروں میں. بہت ان کی خدمات ہیں. وہ اسٹیج سیکرٹری ہیں. صدارت کون کر رہے ہیں؟ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری. نظم کس نے پڑھنی ہے؟ حضرت علامہ اقبال. تو صدر نقشبندیوں کا امام بیٹھا ہوا ہے. تو جس وقت چندہ اکٹھا کرنے کی باری آئی تو یہ ایک روٹین ہے، ہم لوگ بھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اپنے دینی نظام سے تعاون کریں. حضرت فرماتے تھے خود اگر 1 روپیہ اپنی مرضی سے خرچ کریں گی تو یقیناً 10 گنا اجر ثواب کا وعدہ ہے قرآن میں. شیخ کے ہاتھوں سے خرچ کریں گی تو وہ سینکڑوں ہزاروں بعض کا کئی گنا اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شیخ کی مسلسل دعائیں شامل ہوتی ہیں. وہ ایسی جگہ پہ ان کو استعمال کریں گے جس سے صدقہ جاریہ بنے. یہ نہیں سال کے بعد اگر وہ 5000 وہ زر تعاون بھیجنا پڑے تو وہ بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں. خیر کے کاموں میں جو مال خرچ ہو جاتا ہے وہ بڑھ کے واپس آتا ہے. باقی کاموں میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ کوئی پتہ نہیں، ادھر ہی فنا ہو جائے، ضائع ہو جائے. جو کلفہ کھا لیا، دہی پلے کھا لیے، چاٹ کھا لیا، ماجے کی مچھلی کھا لی، وہ گند بن کے نکل گیا. لیکن جو مرکز مجددیہ میں دے دیا، وہ کسی کتاب کے چھپنے میں دے دیا، محفل میں دے دیا، وہ صدقہ جاریہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم چندہ اکٹھا کرنے لگے. پہلے پیر صاحب سے ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ عام یہ تصور ہوتا ہے کہ پیر چندہ اکٹھا کرنے والے ہوتے، دینے والے نہیں ہوتے. لیکن ہمارے نقشبندیوں میں ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے اللہ والوں میں ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے یار میری چمڑی بھی اتار کے لے جاؤ، یہ بھی کہیں دین کے لیے بیچ دو، میری چمڑی بھی حاضر ہے، یہ میری کھال اتار کے یہ بھی بیچ دو، جس طرح بکروں کی کھالیں بکتی ہیں. تو پیر صاحب سے ابتدا کرتے ہیں. تو اب وہ پورے سال کا خرچہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان صاحب آپ چندہ اکٹھا کریں، جتنا سارے یہ 1.5 لاکھ کا مجمع پیسے اکٹھے کرے گا اس سے دگنے میری طرف سے ڈال دیں، وہ میں دوں اس سے دگنی. آج بھی جو ہے وہ پورا ان کے نام پہ مدینہ شریف میں وہ غالباً بیت الجماعت کا کے نام سے ہے،
ان کا ایک زمین وہ کسی کو الاٹ نہیں کرتے، کسی غیر عربی کو۔ پیر جماعت علی شاہ کو انہوں نے الاٹ کی، کیونکہ جب برا وقت سعودی عرب پہ آتا سب سے زیادہ چندہ پیر جماعت علی شاہ نقشبندی وہ جا کے پیش کرتے، پورے ملک سے چندہ اکٹھا کرتے، یمن سے اکٹھا کرتے اور سعودی عرب میں جا کے دے کے آتے۔ تو دختران اسلام وہ خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں گیا تو جا کے سلام کر کے بیٹھ گیا، مجھے نہیں یاد، تو فرماتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہوا تھا، میں ذرا تعزیت کرنا چاہتا ہوں، دعا تو ہم نے کی تھی، آج پھر کرتے ہیں۔ اس قدر اللہ انہیں عطا رکھتا ہے۔ یہ جو روحانی نسبت ہوتی ہے، یہ خواجگان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے اذن سے اپنے مریدوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں مجھے طریقت کی ساری منزلیں میرے مرشد نے، ہمارے جو دادا مرشد ہیں، انہوں نے اپنے فوت ہونے کے بعد طے کروائی ہے، اور ہمارا بھی یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو نماز اور قرآن، پھر اس کے ساتھ اپنے شیخ سے رابطہ، ختمات خواجگان کا اہتمام، اور اپنی پیر بہنوں سے، پیر جو نسبت ہے شیخ کی، اس حوالے سے ان کے ساتھ دل جوئی۔ کوئی بیمار ہے تو تیمارداری کریں، فوت ہوا ہے تو تعزیت کریں، یا جنازہ میں تو نہیں جانا آپ لوگوں نے، ویسے ملیں جا کے، کوئی دعوت دیتا ہے اس کو قبول کریں۔ پھر عالم فرماتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ہر جگہ عزت احترام ہوگا، اپنا سلام کا بڑھاؤ، لوگوں کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہوا کرو، تو ایک دوسرے کا دھیان رکھا کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو میں اور آپ طلب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس بھیج دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔